خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مردانہ صحت پر، اور خاص طور پر وہ مردانہ کمزوری کی علامات کے بارے میں۔ جی ہمارے پاس کچھ طبی ذرائع اور رپورٹس ہیں جن سے ہم مدد لیں گے، مطلب ان نشانیوں کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ ایک اہم موضوع ہے کیونکہ یہ بہت عام ہے اور لوگوں کی زندگیوں پر جسمانی اور ذہنی طور پر کافی اثر ڈالتا ہے۔ صحیح، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ علامات کیا ہیں۔ پہلی علامت جو اکثر بتائی جاتی ہے وہ ہے غیر معمولی کمزوری اور تھکاوٹ۔ جی مطلب یہ وہ روزمرہ کی تھکن نہیں، بلکہ توانائی میں ایک مستقل کمی سی محسوس ہونا، جس سے عام کام کرنا بھی مشکل لگے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اکثر پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تھکاوٹ صرف آپ کہہ لیں جسمانی نہیں ہوتی۔ اچھا، جی، کئی رپورٹس اسے ہارمونز کے عدم توازن یا پھر وہ مسلسل ذہنی دباؤ سے بھی جوڑتی ہیں۔ یہ جسم کا ایک طرح سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ اچھا، دوسری علامت جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے جنسی خواہش میں کمی، جی لیبیڈو کا کم ہونا۔ ہاں مطلب سیکس میں دلچسپی کا نمایاں طور پر کم ہو جانا۔ اسے بھی ایک آپ کہیں وارننگ سائن سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور لیبیڈو کا معاملہ بھی وہ صرف ذہنی نہیں ہوتا۔ اچھا، اگرچہ ذہنی دباؤ، تعلقات کے مسائل یہ سب اثر کرتے ہیں، لیکن کئی کیس سٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جسمانی چیزیں جیسے ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونا یا خون کی گردش میں مسئلہ یہ بھی براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہ جسمانی اور نفسیاتی دونوں کا ملاپ ہے۔ جی، ایک پیچیدہ جال ہے، یوں سمجھیں۔ ٹھیک، تیسری علامت وہ عضو تناسل میں کمزوری ہے، جسے اریکٹائل ڈسفنکشن بھی کہتے ہیں۔ جی یعنی سیکس کے لیے مطلوبہ سختی حاصل کرنے یا برقرار رکھنے میں مستقل مسئلہ ہونا۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ خود بیماری نہیں بلکہ کسی اور مسئلے کی نشانی ہوتی ہے۔ جی، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں کچھ طبی جائزے بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری کبھی کبھی دل کی بیماریوں یا خون کی نالیوں کے مسائل کا پہلا اشارہ ہو سکتی ہے۔ اوہ، واقعی؟ جی، کیونکہ جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے تو اسے صرف ایک پرفارمنس کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مکمل طبی جانچ بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ پتہ چلے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، چوتھی علامت ہے جذباتی مسائل اور ذہنی دباؤ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والوں میں اکثر مایوسی، چڑچڑاپن یا اداسی یا پھر شدید پریشانی مطلب اینگزائٹی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جی، اور یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ جسمانی حالت ذہنی صحت پر کیسے اثر ڈال رہی ہے۔ ہاں، اصل میں یہ تعلق دو طرفہ ہے۔ مطلب جیسے جسمانی مسائل سے ذہنی حالات خراب ہو سکتی ہے، ویسے ہی اگر پہلے سے کوئی ذہنی دباؤ یا اینگزائٹی ہو تو وہ بھی جسمانی علامات کو بشمول مردانہ کمزوری بڑھا سکتی ہے۔ یعنی جسم اور دماغ الگ نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پانچویں علامت جس کا ذکر ہے وہ ہے پٹھوں کی کمزوری اور بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا۔ جی یہ صرف عمر کا تقاضا نہیں بلکہ جسمانی ساخت میں ایک غیر متوقع تبدیلی۔ ہاں، اور طبی مشاہدات کے مطابق پٹھوں کی طاقت میں کمی یا وزن کا گرنا یہ میٹابولزم میں تبدیلی یا ہارمونز کے مسائل، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ایسی علامت ہے جسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ کسی اور چھپی ہوئی طبی حالت کا بھی پتہ دے سکتی ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے 5 اہم علامات دیکھیں: غیر معمولی تھکاوٹ، سیکس میں دلچسپی کم ہونا، عضو کی کمزوری، جذباتی اتار چڑھاؤ اور پٹھوں کی کمزوری یا وزن میں کمی۔ جی، یہ سب مردانہ کمزوری کے اشارے ہو سکتے ہیں، اور ذرائع بار بار یہی کہتے ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور سب سے اہم پیغام جو ان تمام ذرائع سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ان علامات میں سے ایک یا زیادہ محسوس کر رہا ہے تو کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے۔ یہ حالت قابل علاج ہے۔ صحیح تشخیص اور مناسب علاج سے نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ زندگی کا معیار بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا بھی یہی بتاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آخر میں ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے جسمانی علامات اور ذہنی صحت کے تعلق پر بات کی۔ جی، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردانہ صحت کے مسائل پر بات کرنے میں جو ایک جھجک یا خاموشی ہے، ہاں وہ تو ہے۔ وہ ان چیلنجز کو کتنا مزید مشکل بنا دیتی ہے۔
یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان معاملات پر کھل کر بات کرنا کتنا ضروری ہے۔ واقعی غور طلب بات ہے۔ اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔